الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. اگر ایک جملے میں یہ کہنا ہو کہ اسلام کی تعریف کہ اسلام کیا ہے اور ایک جملے میں جواب ہو تو کیا ہوگا؟ صرف ایک جملہ، جلدی بتائیں. زندگی گزارنے کا طریقہ سر. نہیں. السلام علیکم سر. اللہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اعمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل اتباع جو ہے وہ اسلام ہے. اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ مکمل اتباع سے مراد آپ ہی کے طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارنا، فکری اور ایمانی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی. یہ ہے اس کا جواب. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کامل اطاعت کا نام اسلام ہے. لیکن اللہ کی اطاعت دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت ہے. من یطع الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو یہ ہے نبوت کے جو اللہ تعالیٰ نے کل میں نے آپ کے سامنے رب العالمین نے خود قرآن میں بیان کی ہے. میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا. اتنے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر احسان ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ بہت بڑا احسان ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن کی شرح کر سکتے ہیں، فکری بھی اور عملی بھی، اس لیے کہ وہ واحد ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی ہے. تو دوسری شان یہ ہے کہ قرآن کی فکری اور عملی تشریح وہی ہوگی جو اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. نمبر 3، پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو رول ماڈل بنایا انسانوں کے لیے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ بہترین نمونہ ہے. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بدعتیں، ضلالتیں، گمراہیاں اور انسان جن جکڑے ہوئے تھے، جن ان کے گلے میں توق پڑے ہوئے تھے گمراہیوں کے، وہ دور اس نے اللہ کے رسول نے کیے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت بھی بحیثیت شارح کہ آپ چیزوں کو کھول سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں اور آپ اللہ کی مرضی کے مطابق حکم کر سکتے ہیں. نمبر 5، کائنات میں اللہ کے فیصلے کا نفاذ کون کرتا ہے بھلا؟ اہل ایمان کے لیے کون نفاذ کرتا ہے فیصلوں کا؟ جج. اور وہ رسول جج پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جج کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فیصلے اللہ کے مطابق، حکم کے مطابق فیصلے کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. یہ 5ویں بات ہے. اور 6ٹھی بات، اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ وہ کیا کریں؟
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور جس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ ہستی حاکم اور فرما روا ہوتی ہے، کیونکہ اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ تو اللہ کے مقرر کردہ حاکم کون ہے؟ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ شانیں کوئی اور بیان کر سکتا ہے جو اللہ نے بیان کی ہیں؟ نہیں اور سر، ساتویں بات جو کل ہم نے پڑھی کہ آپ اب اپنی بعثت سے لے کر قیامت تک آپ ہی صرف اللہ کے رسول ہیں، کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ کل 7 باتیں ہم نے سمجھی ہیں، اور ان کو پڑھ کے سمجھ کے پھر ان کا خلاصہ اسی طرح آپ سمجھا کریں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے۔ کوئی سوال اس بارے میں جو کل ہم نے پڑھا ہے، کوئی چیز آپ کے ذہن میں ایسی آئی ہو جو سمجھ نہ آئی ہو؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو 8 نمبر پر ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب کامل اور اکمل شریعت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہاں، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اب قیامت تک، اور یہ جو نعمت ہے دین اور شریعت کی نعمت، اس کو بالکل تکمیل تک پہنچا دیا۔ اب آپ کو کوئی بھی مسئلے آئیں گے اسی کی روشنی میں آپ حل کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کے اندر وہ ساری کیپیبلٹیز موجود ہیں کہ جو آنے والے مسائل کو اسی کی روشنی میں حل ہو سکیں گے۔ جیسے آج ہمارے سامنے مسائل ہیں، ان کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی نظام زندگی چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ تباہ حال ہوں گے۔ یہ سر یہ فیصلہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، اس کو ذرا پلیز آپ کلیئر کر دیں گے تاکہ وہ ہم لوگ بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا آیتیں دیکھتے رہیں۔ یہ 8 نمبر آپ کے ہینڈ آؤٹ میں 8 نمبر پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کامل و اکمل ہے، اور سابقہ شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس موجود ہے 8 نمبر پر، یہی آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ سر ان کا مطلب ہے سلائیڈ پہ نہیں چل رہا، او اچھا 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 اچھا، سوری پی ڈی ایف کھول لینا، جی پی ڈی ایف بالکل کھول لیں۔ سر، یہ میں نے میرا مطلب ہاں میں نے کھول دیا آپ کے سامنے، جزاک اللہ۔ اچھا، اب کوئی سوال آیت آل عمران کی 85 کے بارے میں؟ میں نے کل بھی آپ کو بتایا ہے کہ آج کل یہ لوگ قرآن کی ایک آیت کو مس انٹرپریٹ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی عمل کر رہا ہے یہودی اپنے طریقے پر اور عیسائی اپنے طریقے پر، تو وہ بھلے سے ایمان نہ لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا۔ بالکل غلط ہے۔ یہ قرآن میں 20 آیات موجود ہیں، اور ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اب جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، آپ کے لائے ہوئے دین کو دین نہ سمجھے، اور کوئی اور طریقہ اختیار کرے، جو چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ حتمی بات ہے۔ آپ چاہیں گے تو اس کے علاوہ پھر اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے۔ یہ رسالت کامل و اکمل ہے، یعنی ہر طرح سے مکمل ہے، چاہے عقائد ہوں، ایمانیات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، اور جہاد فی سبیل اللہ ہو، ہر ایک چیز پوری طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ الیوم، آج کے سر دن، جی
ہاں جی پلیز پچھلی والی اس پہ ایک سوال ہے میرا کہ جی لوگوں سے بات کریں سر جی تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے کلچر میں ہے نا، اس کو پلیز تھوڑا سا واضح کر دیں۔ کلچر کوئی اور نہیں ہے، کلچر صرف اللہ کے دین کا کلچر ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں یہ کلچر ہے تو پھر وہ اللہ کے دین پہ نہیں ہے۔ کلچر کا لفظ کے ان کو معنی ہی نہیں پتا۔ اسلام کا ایک اپنا کلچر ہے، رہن سہن، کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، ساری کی ساری ہدایات موجود ہیں۔ لہذا اب کلچر کا لفظ کہہ کے اور جو گمراہیوں کے ڈھیروں کے اندر دفن ہو جانا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اب وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اور کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ہمارا کلچر وہ ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں بے حیائی ہے، ٹی وی چل رہا ہے اور میڈیا پہ جو گندگیاں ہیں ہم اڑیل رہے ہیں اپنے اوپر، تو پھر یہ قطعاً کلچر اسلامی نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ذلت اور پستی کا کیا حال ہے ہمارا۔ بات کلیئر ہے نہیں؟ جی سر۔ سر ایک چھوٹی سی بات ہے ان کے لیے کہ ایک بک ہے مولانا مودودی کی رحمت اللہ کی کہ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول مبادی، تو اس کے جواب آپ کو وہاں سے آیات کے ذریعے مل جائے گا اگر آپ دیکھیں تو۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہ سارے جواب آپ کو ان آیات، یہی قرآنی آیات ہیں، وہاں ہی سے ہم نے قرآن ہی سے لی ہیں، اور آپ دیکھ لیں الیوم اکملت لکم دینکم، اب تمہارا نظام زندگی دین، جو دو چیزوں پہ دین کا دو چیزوں پر بنیاد ہے دین کی، ایک ہے فکر جو ہمارے عقائد و ایمانیات ہیں، دوسرا ہے عمل صالح۔ اب کوئی فکر قرآن سے ہٹ کر، توحید رسالت آخرت سے ہٹ کر ہو تو وہ غلط ہے، گمراہی ہے، اور عمل صالح وہ ہے جو قرآن نے کہا ہے۔ لہذا اب یہ اللہ نے کھول کھول کے مکمل بیان فرما دیا ہے، اور اپنی نعمت اتممت تو مکمل کر دی گی میں نے علیکم تم پر نعمتی، اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، وہ اب اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، سب سے جو بڑی حیران کن بات ہے، ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں پوری دنیا میں، امریکہ میں پڑھا ہے، یورپ میں ملازمت کی ہے، افریقہ میں ملازمت کی ہے، پاکستان کا میں رہنے والا ہوں۔ میں صرف نہیں گیا تو جاپان کی طرف نہیں گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بڑی احسان فرمایا، اس دین پر عمل کرنے کی توفیق بخشی۔ میں نے جہاں نماز پڑھی ہے دنیا میں، بالکل قرآن ایسے ہی لگا جیسے یہ کوئی پاکستان میں پڑھ رہا ہے۔ ایسی رب نے زبر زیر کی حفاظت کی ہے کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ سورہ حجر کی آیت جو ہے نا، کمال ہے، معجزہ ہے۔ نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ذکر قرآن میں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جب آپ دنیا میں آپ دیکھیں نا، اچھا یہ جب یہ یورپ کا ایک معاملہ ہوا تھا نا، مسلمانوں نام کے مسلمان بیچارے رہ گئے تھے، تو ان کو بھی انہوں نے ختم کیا، تو وہاں ایک مختلف این جی اوز گئیں، تو ایک ہمارے دوست تھے، وہ ایک این جی او میں تھے، وہ بھی وہاں گئے، تو وہ جب جمعہ پڑھ کے آئے تو اس بندے نے ان سے کہا کہ تمہیں کیا سمجھ آتی ہوگی، یہ تو یہاں یورپ کے لوگ ہیں۔ اس نے کہا، بندے نے جواب دیا، بالکل وہی قرآن پڑھا زبر زیر کے ساتھ جو یہاں پڑھتے، ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں۔ وہ حیران رہ گیا کہ ہمارے چرچز میں وہ چیز بالکل نہیں ہے، ہر ایک کا مختلف طریقہ ہے، مختلف ملکوں میں مختلف طریقے ہیں۔ تو یہ قرآن کا کمال ہے،
اور ایسی نگہبانی کی ہے قرآن نے، اس کی ایسی نگرانی اور حفاظت کی ہے کہ آج اگر کوئی بگاڑنا بھی چاہے تو بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ رب کے کتنا بڑا کرم ہے، یہ کتنی بڑی قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی جو اپنے آخری نبی پر نازل فرمایا، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے اور کتنی بڑی شان ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی سوال یہاں تک؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی رسالت ہے، اس اتنی جامع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے آخری وقت تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، خطاب ساری انسانیت سے ہے، ایک ایک انسان سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت کے لے کر قیامت تک آئے گا۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب انسانوں کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اب مجھے بتائیں، یہ شان تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کاذب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو اس لیے آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ کس قدر اللہ رب العالمین نے اس اعزاز بخشا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر سورہ سبا کی آیت، ذرا آیتوں کو ہم پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، ورنہ رسالت کا جو بیان قرآن میں آپ کے سامنے ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر کیا کا مطلب کیا بھیجا؟ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر۔ بشیر اس معنی میں کہ جو پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں اس پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے بشارت ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اگر اس کو ریجیکٹ کرو گے، اس کا کفر کرو گے، اس کی تکذیب کرو گے تو تم میں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی عبرت بنا کے چھوڑے گا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ آج تک دنیا یہ کہتی رہی کہ بس جی امریکہ کو تو دیکھ لو، بس ہم تو فدا ہو رہے تھے، طاغوت ایسا کہ جس کے پیچھے ساری دنیا چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا ذلیل اور رسوا کیا افغانستان میں، پوری دنیا کو دکھا دیا کہ طاقت اللہ کے پاس ہے، اور جس کو وہ فتح دے فتح اس کو ملتی ہے، اور فتح اس کو دیتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے طاغوت کے خلاف ڈٹ جاؤ گے، اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ ایسی رسالت، کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ قیامت تک کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا مگر رحمت للعالمین، سارے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کے۔ آپ اس دین پہ عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے، دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں بخشے گا، آپ کو رفتیں بخشے گا۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ صحابیات کو دیکھیں، دور خلفائے راشدین دیکھیں، آج افغانستان کو دیکھ لیں، اور آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ دین بہت بڑی نعمت ہے خواتین و حضرات، ہم اس کو چھوڑ کے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم اس پہ عمل کریں تو ہمیں دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ ساری برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس کو چھوڑیں گے اسی طرح ذلیل ہوں گے جس طرح ہم ہو رہے ہیں۔ طاغوت کے پیچھے جب بھی چلا ہے انسان، جب بھی قومیں چلی ہیں، وہ بربادی اور تباہی، اور جب بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا ہے، ان کو دنیا میں بھی عزت۔ اس لیے کہ یہ فیصلہ ہے، میں نے حدیث آپ کے سامنے اکثر بیان کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، دنیا میں رفتیں اور ترقیاں اس کتاب کے عمل، اس ایمان لا کر عمل کرنے میں ملے گی۔
पूरी तारीख इंसानी में उठा के देख लीजिए। और वह यदउ बिही आखिरीन, और इसी कुरान को छोड़कर कौमें जिल्लत और पस्ती को पहुंचेंगी। वो चीज आज आप देख सकते हैं, अपने मुल्क में देख सकते हैं, दूर ना जाइए, कि इसको छोड़कर, इसको पसे पुष्ट डालकर किन जिल्लतों का हमें सामना है। आप देख रहे हैं कुरान कितना बरहक है। खत्म नबुव्वत बड़ी जबरदस्त आयत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है कि ये जो तुम देख रहे हो ना, कि अब कोई नबी नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज हासिल है कि इन पर एक जामे और कामिल और अकमल किताब नाजिल हुई। आपकी शरीयत ने पहली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आयत सूरह अज़ाब की आपके सामने है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। अच्छा, ये क्यों कहा कि बाप नहीं है? ये भला क्यों कहा? सर बेटे से नस्ल बढ़ती है, तो इसलिए कोई ये ना मान करे कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पे हूँ। नहीं 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 नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बताऊं? हाँ बताएं। खातिमुन नबीयीन थे तब। सर जैद बिन हारसा को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटा थोड़े, था, आप क्या बातें कर रहे हैं? ये सारी बातें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी बात यह है कि आपकी नरीना औलाद इसलिए नहीं थी कि कल किसी को शुबह ना हो कि ये नबी हो सकता है। किसी के बाप नहीं है, इसलिए कि वो खातमुन नबीन है। बात आज के अंदर रह के समझ नहीं आ रही आपको? वलाकिन रसूलुल्लाह, वलाकिन रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। वो खातमुन नबीन और अंबिया, आप खातमुन नबीन हैं। और ये कौन कह रहा है? वह कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, ये वो अल्लाह बता रहा है जो हर चीज का इल्म रखता है। जरा इसको सिफत को देखिए आयत के अंदर किस तरह खोलती है कि वो कौन हस्ती बता रही है। बिकुल्लि शैइन अलीम है वो हस्ती, वो बता रही है कि ये खातमुन नबीन है। अब कोई झूठा काज़िब कहता है कि मैं नबी हूं, तो वो दुनिया का लईन तरीन इंसान है। बात क्लियर है? कोई सवाल? जी सर। अब यहां शान मुस्तफ़ा पे एक जुमला आप आगे देखें। मुकाम अफसोस है कि इश्क व मोहब्बत के दावों के बावजूद, दावे बड़े बड़े, इस मुकद्दस तरीन हस्ती पर नाज़िल शुदा किताब और इसकी सुन्नत की पैरवी का फरीज़ा दौर हाजिर के मुसलमान के लिए मुश्किल तरीन काम बन गया है। मेरा आपसे सवाल है, आज की जो जदीद नस्ल है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, बिलखुसूस पाकिस्तान की, मुझे बताएं कितने % लोग इस नबी की इन शानों से, इस नबी के लाए हुए दीन से कमा हक्कहू वाकफियत रखते हैं? कितने %? सवाल से अच्छी तरह समझिए। ज्यादा से ज्यादा 30% या क्या बात कर 40%। रहे हैं? ला हौला वला कुव्वत। 30% होते तो आज काफी बड़ी बात है। 2-3% से ज्यादा नहीं जानते। बहुत कम लोगों को नॉलेज ही नहीं है, तो समझते ही नहीं है, बस बाहर जाने की दौड़ में लगे हैं, बाहर निकल जाएं पाकिस्तान से। नहीं, यूनिवर्सिटी की डिग्रियां मिल जाएं, ये कर लें, उसके बाद ये कर लें, उसके बाद ये कर लें, और हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और कब्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं, और उनको फुर्सत ही नहीं कि दुनिया में उस हस्ती ने जिसने दुनिया बनाई है, मुझे उसने अपना नायब बनाया है, खलीफा बनाया है, मैंने वो काम करना है जो उसने मुझे चार्टर दिया है, जो उसने मुझे असाइनमेंट्स दिए हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है। दुनिया में हर, तो सीरत को पढ़ें, सीरत को समझें, फिर हमें पता चलेगा
کہ آپ ذرا دیکھیں سورہ احزاب میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا جملہ آیت کا ٹکڑا ہے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر بھی مقدم ہیں۔ ہم تو ذات کے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، یہاں ذات سے بڑھ کر کون ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کس لیے؟ تاکہ آپ کا اتباع کیا جائے۔ ذرا آیتوں پہ دیکھیں، کتنا چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا ہے لیکن کتنا زبردست اس کا مفہوم ہے، اور کس طرح ہمارے دل و دماغ کو اپیل کرتی ہے یہ بات۔ محبت کا تعلق سراسر دل و دماغ سے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کتاب کو پڑھیے، اس کتاب کو سمجھیے، خدا کی قسم اس کے سامنے دنیا کی ہر کتاب ہیچ ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرماتے ہیں، حدیث ہے، فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام، ساری کتابوں پر فضیلت اللہ کی کتاب کی کیسی ہے؟ کفضل اللہ تعالی علی خلقہ، جیسی خود اللہ تعالیٰ کو فضیلت حاصل ہے کس پر؟ پوری مخلوق پر۔ خالق کتنا بلند اور مخلوق کس قدر نیچے۔ بالکل اللہ کا کتاب اور دوسری کتابیں، یہ ساری کتابیں انفارمیشنز ہیں۔ یہ صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کو بتاتی ہے تم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے، پیدا کیسے ہوئے، تمہیں زندگی دنیاوی زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں موت آئے گی، موت کے بعد تمہیں برزخ آئے گا، حشر آئے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر دوزخ و جنت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں صرف قرآن بتاتا ہے۔ مجھے بتائیں کوئی دنیا کی ایک کتاب بھی بتائیں۔ ذرا اپنے مائک کو بند رکھیں، آپ کی باتیں ساری دنیا سن رہی ہے۔ سر یہ جو حدیث ہے نا یعنی یہ آیت لکھی ہوئی ہے نا کہ کامل ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی ذات سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقدم رکھیں۔ تو ہم سب اپنا جائزہ، میں بھی اور ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنی ذات سے کیا پتہ نہیں کس بات پہ ہم اس کو مقدم رکھتے ہیں۔ ہمیں رکھنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی سے زیادہ محبت کریں۔ ہر ایک یعنی آنکھ جھپکتے ہیں اور تک بھی ہمیں اپنے اللہ اپنی ذات پر، اپنے نفس پر نہ چھوڑے ہمیں۔ اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ آپ ہی مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے محبت کیسے پتہ چلے گا کہ میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرتا ہوں؟ بتائیے مجھے، کیا میرے جب شب و روز میں ہر کام میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہوگی اور سنتے اتباع پوری ہوگی۔ رسول، اتباع رسول، ہاں جی، آپ کیوں نہیں یہ پراپر لفظ استعمال کرتے؟ اتباع محبت کے ساتھ جو اطاعت ہوتی ہے، بات کو آپ اتنی پھیلا دیتے ہیں۔ بھئی اصل بات مجھے محبت جب ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مجھے محبت جب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حکم کو پیچھے پسے پش ڈالتا ہوں، ہر چاہے نفس کا مطالبہ ہے، جان کا مطالبہ ہے، خاندان کا مطالبہ ہے، رواجوں کا مطالبہ ہے، طاغوتوں کا مطالبہ ہے، ان سب کو دفع کر کے اور میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں۔ یہ ہے ٹیسٹ۔ اور اگر میں یہ نہیں کرتا تو میں اپنے اپنا جائزہ لوں، اور جیسے آپ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب مقدم رکھوں گا تو میری سیرت، کردار، میرے اعمال، میرے افعال، میرا ایمان، میرا عمل صالح بالکل کامل ہو جائے گا۔ میں بہترین انسان ہوں گا۔ اگر باپ ہوں گا تو بہترین باپ ہوں گا، خاوند ہوں گا تو بہترین خاوند ہوں گا، بیٹا ہوں گا تو بہترین بیٹا ہوں گا۔ آج ہم میں نے ان کسی حیثیت میں ہم انسانی معیار پر بھی نہیں اترتے۔ قرآنی معیار تو آپ کے سامنے ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر۔ جی سر، جزاک اللہ۔ تو یہ شان کے تقاضے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ تو انتہا ہو گئی، انتہا ہو گئی۔ یہ سورہ
توبہ کی 24 نمبر آیت ہے. اللہ اکبر. میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا ہے. نیچے نمبر دیے ہوئے ہیں آپ کے ہینڈ آؤٹ میں کہ رشتہ داریاں کون کون سی. آباؤکم تمہارے والدین، ابناؤکم تمہاری اولادیں، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہارے جوڑے، اور عشیراتکم تمہاری رشتہ داریاں. یہ سارے رشتہ دار 5 چیزوں میں گن دی اللہ نے. یہ تو ہو گئے نا رشتہ دار. اب مال دیکھیں. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے کمایا ہے. اب ذرا سا سوچیں، رب العالمین جو بات کہتے ہیں بڑی معنی خیز ہوتی ہے. آدمی کو جتنا مال اس کے پاس آتا ہے نا، والدین سے، ادھر سے ادھر سے، اس سب سے زیادہ اس کو عزیز کون سی چیز ہوتی ہے؟ مال وہ خود کماتا ہے. اپنا کمایا ہوا مال. تنخواہ اس کو وہ جو لا کے آتا ہے نا، وہ سب سے سمجھتا ہے بہترین. ذرا دیکھیں انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے رب نے کیا. تخشون کسادہا. آج آپ دیکھیں ان کو کس بات کا کہ تجارت تخشون بات کو نہیں وغیرہ وغیرہ. سر آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، شور ہو رہا ہے پیچھے. ہاں یہ کچھ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. تو وہ آگے فرمایا وہ مساکن ترضونہا، وہ کوٹھیاں جو تمہیں زیادہ پسند ہیں. اب یہ آپ کے سامنے 8 چیزیں ہیں، نیچے نمبر لگے ہوئے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ 8 چیزیں، بڑے غور سے سنیے، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں. کس سے؟ اللہ، نمبر 2 رسول، نمبر 3 جہاد فی سبیل. اگر یہ 3 چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں، 8 چیزیں زیادہ پسند ہیں ان 3 چیزوں کے مقابلے میں، تو آگے دیکھیں ریڈ میں لکھا ہوا ہے فتربصوا، پھر ٹھہر جاؤ، پھر ذرا انتظار کرو. بالکل اللہ کی طرف سے دھمکی ہے. اگر تمہارا یہ رویہ ہے کہ 8 چیزیں تمہیں ان 3 چیزوں سے زیادہ پسند ہیں، پھر ذرا ٹھہرو تو صحیح. حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا حکم. یہاں حکم سے مراد کیا ہے؟ عذاب. فیصلہ سر، فیصلہ. عذاب. فیصلہ کیا ہوا؟ امر. یاتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا عذاب لے آئے گا تمہارے اوپر اگر تم نے یہ حرکت کی. تو آج آپ دیکھ لیں ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں اسی کی وجہ سے. اور آخری فیصلہ، آخر میں فیصلہ ہے اللہ کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں فاسق سے مطلب کیا ہے؟ کیا معنی ہے فاسق کے؟ سر یہاں فاسق سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو ان باقی اس جو اوپر چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو ان 3 چیزوں پر ترجیح دیں گے. سر یہ سب کچھ جانتے بوجھتے اس کا انکار کریں، اس کے اوپر جانتے بوجھتے نہیں. فاسق کا پہلی بات مطلب، بالکل ٹھیک تھی. آج کے اندر رہیں فاسق کا گا. مطلب ہے فاسق کا اللہ مطلب خود ہے حد فرما سے رہا نکل ہے جانے والا. فاسق وہ ہے، بالکل پہلی خاتون نے ٹھیک جواب دیا، جو ان 8 چیزوں کو ترجیح دیتا ہے 3 چیزوں پر. آج کو دوبارہ پڑھیے، سمجھیے، اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیے. اللہ تو کہہ رہے ہیں میں پھر ٹھہرو، میں تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ کرنے والا ہوں اگر تم باز نہیں آتے تو. اور اگر تم نے یہ عمل کیا 8 چیزوں کو ترجیح دی ان 3 چیزوں پر، تو تم فاسق ہو، میں تمہیں کبھی ہدایت نہیں دوں گا. یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے تقاضے بڑے زبردست ہیں اور اس کے انعام ایسے ہیں کہ انتھنکیبل ہیں اگر اس کے تقاضے پورے کریں گے تو. یہ بات سمجھیں. آج ہم بس کلمہ پڑھ لیا نبی کا، جنت ہمارے لیے لا حول ولا قوت. جنت قرآن میں مجھے بتائیں نا، قرآن میں جنت کا حصول کتنا مشکل ہے. کہیں لکھا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک جگہ مجھے بتا دیں. ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، اور کوئی وہاں اور چیز کام نہیں آئے گی. کوئی سوال؟ بخاری کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. بڑی زبردست کنڈیشن ہے، مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر کب مومن ہوگا؟ حتی، ہاں
وہ مومن ہوگا اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تم مومن اس وقت ہوگے جب تم اپنی ماں باپ والدین بچوں اور سارے لوگوں سے بڑھ کر محبت کس سے کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب رکھو گے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو مرے جا رہے ہیں، اولاد پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی، پتہ نہیں کیا کیا. لیکن اگر نہیں فکر تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. سیرت کو پڑھیں، سیرت کو قرآن سے سمجھیں. یہ نعرے اور یہ چیزیں جو ہیں، اور سب سے اہم ترین تقاضا شان رسول رسالت کا سب سے ضروری طریقہ کیا ہے؟ قل اطیعوا اللہ و رسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور سورہ نور میں تو صرف کہہ دیا 56 آیت کے سامنے آپ کے، اطیعوا الرسول، صرف ایک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو یہاں اطیع اللہ کیوں نہیں آیا بلا؟ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ویری گڈ ویری گڈ. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں وہ عین اللہ کے حکم کے مطابق ہے. لہذا وہ اللہ اپنی اطاعت کو مشروط کر دیا کہ تم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہو تو میری اطاعت کر رہے ہو، اگر اس کی نافرمانی کر رہے ہو تو میری نافرمانی کر رہے ہو. سورہ حشر کی کتنی سخت آیت ہے، اور ہم کہاں بہکے ہوئے ہیں. وما آتاکم الرسول، جو تمہیں حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں فخذوا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وما نہاکم عنہ، جس سے تمہیں منع کریں فانتہوا، باز آ جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ کے احکام کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرو. جس کا حکم دیں اسے کرو، جسے منع کریں رک جاؤ. یہی تقویٰ ہے. اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا بتائیں؟ ان اللہ شدید العقاب، ان اللہ جزاک اللہ. پھر اللہ تمہیں سخت عذاب دے گا اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے. آیت کو پڑھیں، سمجھیں، اور پوری طے تک جب پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر میرا رویہ یہ نہیں ہے تو پھر اللہ مجھ سے عذاب کا معاملہ فرمائیں گے. کل میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ نساء کی 65، اور اس کا میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی بتایا تھا. بھلا آج میں سوال کرتا ہوں، مجھے پتہ چلے گا کہ آپ نے فلا پس ہرگز نہیں، یعنی پیچھے جو بحث چل رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ رب کا مطلب ہے کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے. کس بات پر؟ جو آگے آ رہی ہے. کیا بات آ رہی ہے؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. پہلی بات کہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. جو ایمان کے دعویٰ کر رہے ہیں نا، وہ مومن نہیں ہیں. کب مومن نہیں ہیں؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اگر ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا مانے، پھر مومن ہے. اگر فیصلہ آپ سے نہیں لے رہے، طاغوت سے لے رہے ہیں، مومن نہیں ہے. پھر ایک کنڈیشن، شرط نمبر 2، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر جب آپ فیصلہ دے دیں تو دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ بہترین فیصلہ مجھے اللہ اور رسول کی اجازت سے مل گیا. دوسری بات کہ دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. اور آخری بات، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ماننے کا بھی حق ادا کر دیں. یہ 3 کنڈیشن پورے کرے گا تو مومن ہے. آیت آپ کے سامنے ہے، سوال کیجئے، سمجھیے قرآن کو. کوئی سوال نہیں ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کو کوئی بھی اختیار نہیں. کب؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں
ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ان کا اپنے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے. کو کیا کرنا ہے انہوں نے؟ سمعنا واطعنا، حکم سنا اور اس پر عمل کیا. مین میخ نہیں نکال سکتے، کمی بیشی نہیں کر سکتے. آج کیا ظلم ہے، ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں. عدالتیں دیکھ لیں، ادارے دیکھ لیں، بیوروکریسی دیکھ لیں، اور پھر آگے وارننگ سن لیں. جو اللہ اور رسول کے بعد مین نکالے گا، جو اس کے خلاف کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقط ضل ضلالا مبینا، گمراہی میں بڑا دور نکل گیا. یہ بڑا دور نکل گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ گمراہی میں بڑا دور نکل گیا؟ مثال سے بات واضح کریں. کیسے قرآن کے طالب علم ہیں آپ؟ اب بڑے غور سے سنیے. 75 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں. ہم نے اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کی کوئی کسر کی ہے؟ بتائیں جلدی، مجموعی طور پر کوئی کسر چھوڑی ہے؟ نہیں سر. نہیں سر. بالکل آج ہم صحیح کہاں صحیح. پہنچ گئے ہیں؟ اتنے دور. آج کوئی نام بھی نہیں لیتا کہ یہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں آج بھی بچنا ہے تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا. گمراہی کے اتنے دور نکل گئے ہیں کہ حق ہم سے بالکل گم ہو گیا ہے. یہ ہے ضلالم بعیدہ. ہماری قوم، ہمارا ملک، ہمارے ادارے، ہماری تعلیمی ادارے، ہمارے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس، ہماری بیوروکریسی آج نام بھی نہیں لیتی اسلام کا، اس لیے کہ ہم اتنے گمراہی میں دور نکل گئے ہیں کہ ہمیں ہدایت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں سر. ذرا سر سوچیں، بالکل ایسے ہی. سمجھیں کہ قرآن ہمیں کہاں حق کا آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. سر یہ ایک بات بات کرنی تھی اگر اجازت دیں. آپ فوراً سوال کیا کریں بغیر پوچھے. سر سوال تو نہیں ہے، لیکن یہ آیتیں پڑھ کے میرے ذہن میں یہ جو خیال آ رہا ہے کہ اتنی سخت آیات ہیں جن میں مطلب ہمیں مطلب عذاب سے ڈرایا گیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں نا وہ شفاعت والی بات ہے کہ بس یہ چیز، ان چیزوں کو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، نہ ان کی طرف آتا ہے کہ بس ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جائے گی اور ہم چلے جائیں گے، جبکہ شفاعت بھی تو ان کو ہوگی جو ان کی اتباع کرے گا نا. بیٹا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ یہ لوگ آئیں گے گھاٹ پر پانی پینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر، تو فرشتے کہیں گے ان کو دور یہ آپ کا، انہوں نے دنیا میں آپ کے خلاف کام کیا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہو جاؤ. یہ ہمارا حال ہوگا اس وقت جب ہم یہ عمل کریں گے نا جو کر رہے ہیں. کون دیکھیں نبی، آپ مجھے یہ بتائیں، ہم کام کافروں والے کریں، ہم طاغوت کی غلامی کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہم دھجیاں اڑا دیں اور پھر ہم اس بات کے متوقع ہوں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے؟ بتائیں نا مجھے. وہ جی سر. حق لے کے آئے، وہ ہر بات پر حق کی بات کریں گے، قیامت ہو، آخرت ہو، دنیا ہو، کوئی موقع ہو. یہ سب آپ کا کوئی بیٹا ایک نافرمان ہو اور مستقل آپ کی نافرمانی پہ لگا ہوا ہو، پھر آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ مجھے بتائیں نا مجھے. نہیں سر. تو پھر اللہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ حاکم، عدل کی انتہا وہاں ہوگی. اچھا، یہ جو پچھلی ہے نا، اس کو آپ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے. وہ کیا ہے کہ ایک خواہش میرے اندر پیدا ہوتی ہے کہ چلیں، میں سوچتا ہوں یار آج سینما دیکھوں، نعوذ باللہ. میں اس خواہش کو قرآن و سنت پہ پیش کرتا ہوں.
قرآن و سنت سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 گھنٹے تم طاغوت کی باتیں سنو گے، تم خواہش نفس کی پیروی کرو گے، تم تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ 3 گھنٹے زندگی کتنے قیمتی ہیں، لہذا ایک کام مت کرو۔ میں نے خواہش نفس کو قرآن و سنت پہ پرکھا اور میں برائی سے باز رہا۔ یہ ہے اس حدیث کا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواؤہ طبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، قرآن و سنت کے تابع نہ ہو جائے۔ اب آپ نے اندازہ کیا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ کیا ہم تو بے لگام خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور وہ ساری کی ساری قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ ہے برائیوں سے بچنے کا ربانی قاعدہ۔ ابھی آپ جو کہہ رہے تھے نا، ذرا غور سے سنیں، آپ سوال کر رہے تھے نا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ بس ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سنیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں کیا کہہ رہے ہیں، کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ الا، ہاں وہ داخل نہیں ہوگا، کون؟ من ابا، جس نے میرا انکار کیا، میری لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کیا۔ اب مجھے بتائیں، اس واضح حکم کے بعد اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار کر کے جنت میں جاؤں گا، تو اللہ نے تو مجھے کیا دنیا میں آپ کا قول بتا دیا۔ آگے سنیں، صحابہ اور صحابیات ہمیشہ چیزوں کو کلیئر کرتے تھے اپنے عمل کرنے کے لیے۔ قالو، تو سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یا با، آپ کون آپ کا انکار کرتا ہے؟ کھل کے بات سنیں۔ قال من اطاعنی، فرمایا جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے انکار کیا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اب بتائیں، ہے کوئی گنجائش؟ جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ بھائی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بس ہم نے، یہ بڑا غلط اور جھوٹا خیال ہے۔ من احب سنتی، آئے ہائے ہائے، جس نے میری سنت، میرے طریقے سے محبت کی، فقد احبنی، وہ ہے شخص جو مجھ سے محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ اور ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی یعنی میری سنت پر عمل کیا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کون؟ جو اطاعت اور اتباع کرے گا۔ یہ آیتیں پڑھ کے اور پھر اس کے بعد جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ بس تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہے، من یطع اللہ و رسولہ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، تو جنت میں داخلہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اس کا ایک ہی شرط ہے، اور وہ ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جج بن جانا کوئی کامیابی نہیں ہے، ہاں جج بن کے اللہ اور رسول کے مطابق فیصلے کرنا جو ہے وہ ہے کامیابی۔ آپ آج دیکھ لیں اپنے ہائی کورٹس کو، سپریم کورٹس کو دیکھ لیں، بے گناہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ عدل عدالتیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، رشوت نہیں دے سکتا، وکیلوں کی فیس نہیں دے سکتا، وہ عدالتوں میں جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ کس کا قصور ہے؟ یہ تو تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کہ نافرمانی کرے اللہ اور رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو پھلانگے، يُدْخِلْهُ نارا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہِین، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ کوئی بات کلیئر نہ ہو، یہ سوال کریں، دیکھیں یہ موقع ہوتا ہے آپ کو قرآن کو سمجھنے کا۔ سوال نہیں کریں گے تو آپ اپنے ساتھ ظلم کریں گے۔ کوئی سوال کلیئر ہے بات؟
جی سر کلیئر ہے. اچھا آپ ہی مجھے بتائیں عذاب مہین کا مطلب کیا ہے، اگر آپ کو کلیئر ہے تو جلدی بتائیں. سر رسوا کن عذاب جو سب کے سامنے ملے گا، دوسرے دیکھیں گے اس کو. شدید عذاب. بالکل غلط، دونوں غلط. جب حدود توڑے گا تو وہ کسی پر ظلم کرے گا. آیت کو سمجھیں، جن پر ظلم ہوا اس حد توڑنے سے دنیا میں اللہ ان کو دکھائے گا، ہر ایک کو نہیں دکھائے گا. جن کے ساتھ اس نے ظلم زیادتیاں کی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب بھی دے گا جہنم میں، اور پھر ان کو دکھائے گا کہ وہ دیکھیں گے کہ یہ ہے وہ شخص جو دنیا میں مجھے کہتا تھا کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے. بات کو قرآن سے سمجھیں، ایسے ہی آئی چلائی کر دیتے ہیں آپ. بات کلیئر ہے؟ اب ایسے ہی مت کلیئر کہہ دیا کریں. مجھے بالکل پتہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ نے پوری طرح بات کو غور سے پڑھا نہیں ہے. چھوٹی سی آیت الفتح کی اور بالکل وہ پورا مضمون جو پچھلی بڑی آیت میں تھا، من یطع اللہ و رسولہ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کی رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغوں میں داخل ہوگا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ہائے ہائے ہائے، آگے دیکھیں 5-6 الفاظ میں کیا کوزے میں دریا. ومن یتولی، جو منہ موڑے گا. کس سے منہ موڑے گا؟ اللہ رسول کی اطاعت سے. رسول کی اطاعت سے. یطیع اللہ سے، اللہ تعالیٰ یطیع کی، اللہ و رسولہ. ہاں بالکل. یعذبہ عذابا علیما، یہ فیصلے ہیں اللہ کے. اب آپ جو ہم نے گھڑ رکھی ہیں چیزیں آپ کے سامنے ہے، قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. سورہ حجرات پڑھیے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بھی بات مت کرنا. یہ حجرات کی آیت 1 تا 4 پڑھیں، خود قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ دین جو ہے یہ آپ کو کس قدر تعظیم سکھاتا ہے، صحابہ اور صحابیات کو کیا حکم دیا جا رہا ہے. آج ہم بھی جائیں اور روزہ مبارک پہ تو ہم کبھی ان آیات کی خلاف ورزی نہ کریں. ذرا اس کو دیکھیں، کوئی عمل آپ کا ہو، یہ سارے اعمال آپ کے سامنے ہیں. یہ جسمانی اعمال ہیں، افعال ہیں. اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. بڑے غور سے دیکھیں، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہیں. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. انسان کبھی راضی ناراض، کبھی غمزدہ، کبھی مصیبتوں، کبھی ناکام، کبھی خوشیوں، تو وہاں بھی اس کا اگر ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو نہیں کرتا اور سارے اخلاقی فضائل، استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا بالتقریر، مصیبتوں میں ثابت قدمی، قربانی، قناعت، استغنا، جود، تواضع، انکساری، خاکساری، ان تمام حالتوں میں ہمیں کس کو سامنے رکھ کے عمل کرنا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں کوئی بات سوال نہ آیا ہو تو سوال کیجئے، شاباش. کوئی نقطہ؟ سر یہ جوت کا کیا مطلب ہو؟ یہ استغنا جود جو ہوتا ہے کرم، مہربانی، اور سر استغنا میرا کا ایک سوال ہے. بے پرواہی کہ کسی کے پاس پیسہ ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اللہ اس سے حساب لے گا، مجھے جتنا دیا مجھ سے حساب لے گا. سر میرا ایک سوال ہے پریکٹیکل سا، جی بالکل کہ کریں. دیکھیں سر، دیکھیں ہم اس دور میں رہ رہے ہیں نا، تو یہ دور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے تو مختلف ہے. اور ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو سر سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. تو کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ ہم اس سٹینڈرڈ کو پہنچ ہی نہیں سکتے. مثلاً اس دن جب آپ نے پڑھایا کہ وہ
ओहद की पहाड़ी से हुजूर सल्लम जब गुजर रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि अपने साथी जो साहबी उनके साथ जा रहे थे कि अगर मेरे पास इतना सोना मुझे मिल जाए तो मैं 3 दिन से ज्यादा नहीं लगाऊंगा कि उसको मैं अल्लाह की राह में तकसीम कर दूं। जी तो सर हम जो अपनी जिंदगी को देखते हैं, हमने जो ये सेविंग्स की हुई हैं, जाहिर है हमने बिल्स देने होते हैं, ये जिंदगी गुजारनी है, किसी का हम चाहते हैं कि मोहताज ना हो जाएं, तो सर ये फिर मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मैं उसको वो नहीं कर पा रही। अच्छा, जरा डॉक्टर साहब गौर से मेरी बात सुनिए। ये सारी जो ज़रूरियात आपने की हैं, बताई हैं, जिनकी आज हम उनका बंदोबस्त करने में सुबह शाम लगे हुए हैं, ये सब मुश्किलात हमारी बदअमालियों की वजह से हैं। सूदी कारोबार ने चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं कि इंसान रोटी के लिए दिन भर मजदूर बेचारा लगा रहता है। ये दीन से दूरी की वजह से ये बहुत सारी मुश्किलात हमारी आई हैं। ये बात आप एग्री करते हैं? जी बिल्कुल माशरे सर, बिल्कुल, हम बिल्कुल माशरे में फंसे हुए हैं अगर सर। माशरे में अगर दीन नाफिज होता, सादा जिंदगी होती, हम दो चीजों में तक फ्री समझें, एक है जरूरियात, महज जरूरियात, नीड्स, और एक है लग्जरीज या तायुशात। अब अगर हम नीड से चल रहे हैं, जो बुनियादी जरूरियात हैं, और हम उन पर चलकर जो बचत होती है वो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम इसमें से ज़्यादा अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें, तो ये बिल्कुल आपका एटीट्यूड वही है जो आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि अगर ओद का पहाड़ भी मेरे पास आ जाता मेरे खराज करने के लिए, तो मैं उसको 3 दिन से पहले ख़त्म कर देता। तो बात ये है कि आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल मुश्किलात हैं, लेकिन लग्जरीज जिंदगी में पढ़ के, तायुशात में पढ़ के हम ख्वार हो रहे हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैंने मल्टीनेशनल में डॉलर में तनख्वाह ली है। मेरी मुलाकात हुई एक जर्नैल से, और उस जर्नैल के थ्रू फिर मेरी मुलाकात ज़ियाउल हक से हुई एक मामले पर। तो मैंने उससे ये तो नहीं कहा, क्योंकि मैंने कहा ये जर्नैल है, मैं महीने का इतना इनकम टैक्स देता हूं जितना तुम एक महीने की सैलरी सेंटर के सेक्रेटरी को देते हो। ये मैं किसी अल्लाह का करम है, मैं खुदा की कसम फखर से नहीं बता रहा, लेकिन तय्युशात की इंतहा बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता था मल्टीनेशनल थी। लेकिन आज मुझे बताएं, ये कंपनियां आपको उस तर्ज जिंदगी, 5 स्टार होटल, फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड मकान, एसी लगे हुए, इसलिए कि ताकि आप उनके गुलाम बन जाएं, आप अपनी सलाहियतें अल्लाह की बजाय उनके पीछे लगा दें। ये मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। लेकिन अगर आपने उसको अख्तियार कर लिया तो सूरा आप खुद पढ़ लें, सूरा कहफ का आखिरी रुकू बिल्कुल उस तरह जिंदगी को कुरान ने खोल के बयान किया है, इसलिए कहा कि इसको जुम्मे को पढ़ा करें। तो लिहाजा जो बात आप कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया है, अमलन हम उसकी कोशिश के मुकल्लिफ हैं, और उसको उसी तरह करने के भी मुकल्लिफ हैं जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और ये हमारी जिंदगी का मिशन होना चाहिए, और ये मुमकिन है, कोई नामुमकिन बात ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला ने ऐसी रखी हो कि हमारे लिए नामुमकिन हो। लिहाजा इस मयार को हमें सामने रखना है, हमें तायुशात में नहीं पड़ना, हमें अपनी जिंदगी को सादा रख के और अल्लाह और उसके रसूल की इताअतों का हक अदा करना है। ये नामुमकिन नहीं है। आप एग्री करते हैं? जी जी सर, जी बिल्कुल सर। करते हैं जी, करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब गैर मशरूत शर्त सूरह निसा की 64 आपके सामने है। अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, वमा अरसलना मिन रसूल, कोई भी रसूल जो मैंने भेजा है, चाहे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं या उससे पहले रसूल हूं, इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि उसकी
پیروی کی جائے. یہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے لیے آیتیں یہ بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ اطاعت رسول کا حکم قرآن میں کس کثرت سے آیا ہے. ذرا دیکھیں یہ آیتیں اور ان کے حوالے دیکھیں. اور یہ آیت 31 آپ کو میں نے کئی دفعہ کہا یاد کر لیں. قل ان کنتم تحبون اللہ. ہے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو ذرا غور سے سنو، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میرے اس نبی کی اتباع کرو ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں، صرف نماز میں نہیں. یہ کرو گے بہت کچھ تمہیں ملے گا، وہ کچھ ملے گا جس کا تصور بھی نہیں. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور تم اللہ تعالیٰ سے جب ملو گے تو تمہارے گناہوں کو بخش کر تمہیں رحمتوں میں جنت میں داخل کر دے گا. ذرا دیکھیں، واتبعوہ، اس کی اطاعت کرو، اس کی اتباع کرو. کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لعلکم تہتدون، پھر تم ہدایت پر ہوگے. تو ہدایت پر وہی شخص ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. یہ سب آیتیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں، ایک ایک میں نے پڑھ کے آپ کو سمجھائی ہے. اور یہ دیکھیں کیا پیاری بات ہے، سورہ نور کی 51. یہ یاد کر لیں، جب ہم پڑھتے ہیں نا، یقین مانے دماغ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. انما قول المؤمنین، بے شک مومن کا کہنے کی بات تو یہ ہے، ایمان لانے والوں کی بات تو یہ ہونی چاہیے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب بھی ان کو بلایا جائے اللہ اور رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کس لیے بلایا جائے؟ تاکہ ان کا فیصلہ ہمیں پتہ چلے. تو پھر کیا ہونا چاہیے ہمارا طرز عمل فیصلے کے بعد؟ این یقولو، پھر وہ یہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. آگے بہت اہم ٹکڑا ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ، صرف یہ فلاح پائیں گے. تو کون صرف فلاح پائیں گے بھلا؟ جلدی بتائیں. جنہوں نے سنا اور جی اطاعت، جنہوں نے کہا سمعنا واطعنا، یہ ان کا اگر لائف سٹائل ہے تو یہ ضرور فلاح پائیں گے. یہ رب کہہ رہا ہے. ذرا سوچیں تو صحیح، کلام ربانی کو سمجھیں تو صحیح، اور اس کے مطابق عمل کریں. دنیا میں بھی برکات آپ کو نظر آئیں گی. یہ سب آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، میں ان کو کھول چکا ہوں. اور اب اگر کوئی آپ کا سوال ہے شان رسالت کے حوالے سے یا اس کے تقاضوں کے حوالے سے تو ضرور کیجیے. اس ہینڈ آؤٹ کو بار بار پڑھیے، سمجھیے، ان آیات کا مفہوم سمجھیے. اگر آپ کو پھر بھی کلیئر نہ ہو تو میرا نمبر آپ کے پاس ہے، مجھے کال کریں، میں مثالوں سے آپ کو سمجھا دوں گا. سر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. سر یہ جو بات ہماری بہن کر رہی تھی نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، یہ چیز جو ہے نا، اس کا تجربہ ہم خود اپنی زندگیوں میں بھی کر رہے ہیں اور ہر طرف. یعنی منی پاکٹ جو ہے نا، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ شاپنگ اس کے مطابق ہوگی. یعنی روزانہ ہمارا طرز زندگی جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے، یعنی اس کے مطابق ہو رہا ہے. وہ سادگی تو رہ ہی نہیں جاتی نا، یعنی اس لیول پہ تو ہم کبھی رہے ہی نہیں نا. اور جب وہ کم ہو جائے تو ہم واویلا میں چاہتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس وافر ہو ہم اس کے مطابق اپنے گھر کو اور ہر چیز کو سیٹ کرتے ہیں. وہ تو چیز آتی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ڈھیروں مال آیا، صحابہ کرام کے پاس آیا، ان کی زندگیوں میں کبھی بھی گھریلو معاملات میں چینج نہیں آیا تھا جس طرح ہمارے یہاں آتا ہے. یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. ایک چیز میں نے آپ کو کبھی پہلے بھی بتائی ہے اور آج پھر بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور صحابیات جو تھی نا، وہ اپنی بیئر منیمم، جس کو انگریزی میں نیڈ کہتے ہیں، کم سے کم ضروریات پر انہوں نے اپنی زندگی کو استوار کر رکھا تھا. بڑے مزے سے تھے. آج ہم لگزیریس زندگی، جیسے آپ نے کہا کہ آمدنی بڑی، ادھر لیونگ سٹینڈرڈ بڑھ گیا، کوئی حد نہیں ہے، اور ہم دنیا میں ذلت و خواری کے مراحل میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں.
اور پھر لوٹنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے، وہی ضلالم بعیدہ والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب اتنے یہی ان ملٹی نیشنل کا اور یہی ان بڑے بڑے عہدوں کا، جہاں آپ کو پیٹرول فری، جہاں آپ کو، تاکہ اب آپ اس سے نکل ہی نہیں سکتے اس چکر سے، اس تنخواہ کے بغیر آپ کی زندگی گزر نہیں سکتی۔ لہذا ایک زہد لفظ میں نے آپ کو اکثر بتایا ہے، زہد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بیئر منیمم، کم سے کم چیزوں پر، نیڈز پر رکھ کے استوار کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آمدنی بڑھتی رہے تو اللہ کے ذات میں زیادہ خرچ کرے گا، آمدنی کم ہوگی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی زندگی صرف اپنی ضرورت زندگی جو تھوڑی سی تھوڑی ہے، تھوڑی سی تھوڑی بلا کتنی ہے، مجھے کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے۔ میں یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ بنے نا، آپ کو پتہ ہے بنی امیہ بڑے بگڑ چکے تھے، انہوں نے کہا بھائی سب کی دعوت کی تو لوگوں نے خوب بھوک لے کے آئے تاکہ وہاں شاہی کھانا ملے گا۔ جب پہنچے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ سب سے پہلے چنے سرو کر دو۔ لوگوں کو بھوک لگی تھی، خوب کھا لیے۔ تھوڑی دیر بعد جب کھانا آیا تو لوگوں نے کم کھایا کیونکہ وہ تو کھا چکے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا پیاری بات فرمائی ہے، دیکھیں یہ واقعات بڑے غور سے خلیفہ وقت کہہ رہا ہے، کہتا ہے جب چنوں سے میرا پیٹ بھر سکتا ہے تو مجھے ظلم کر کے، مال لوٹ کے کیوں عیاشی کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات ہے۔ کیا خوبصورت ارادے اور خیالات تھے سر ان کے۔ وہ اللہ والے تھے، ہم اللہ والے نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ تو چلیں وقت ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ لیکچر آپ کو اگلا مل چکا ہے۔ جی کوئی سوال؟ جی سر، یہ 14 نمبر پہ دیکھیں ذرا، میں ایک بات پوچھنی تھی اس میں۔ یہ ما کانا محمد والی آیت ہے نا، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40۔ جی اس کے ترجمے میں نیچے مجھے تھوڑا سا وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں کہ لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، آگے جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یا نکاح ناجائز ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، یہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، یہ کوئی I'm sorry، یہ میری غلطی ہے، اس جی کو آپ سر، جی سر، یہ مجھے تھوڑا سا شبہ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سب کہا لوگ اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ سر۔ اور کوئی سوال؟ آپ کی اصلاح کرنے کی اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ سر۔ آپ کا اگلا ہینڈ آؤٹ مل گیا نا آپ کو؟ ذرا پڑھ کے آئیے۔ السلام علیکم سر۔ جی سر، انشاءاللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آج مجھے نا وہ جو صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں نا، اس میں رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سر اس کا اصل مفہوم سمجھ آیا ہے۔ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، زبان سے ادا کر دیتے ہیں، لیکن سارا دن اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، تو اتنی مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ اس طرح تو ہم احسان فراموش بھی بن رہے ہیں، جھوٹے بھی، نافرمان بھی، تو بس تک ساری زندگیوں کا نظام ہی بدل گیا ہوا ہے۔ میڈم یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے۔ ہم سارے جتنے بھی اذکار کرتے ہیں نا، معنی نہیں سمجھتے۔ بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ رضیت باللہ ربم، میں رب کو رب مان کر راضی ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس کا ہر حکم جیسا کیسا بھی ہے، میں بالکل راضی برضا ہوں۔ تکلیف آ رہی ہے تو بھی راضی ہوں، اسے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوں، تو یہ تکلیف نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات آپ نے کہی ہے۔ کل اگر میں اس کو کھولوں، وقت نہیں ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اگر سمجھ کے میں نے دعا کی ہے تو میرا رب اتنا راضی ہوتا ہے مجھ سے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میں اس کو ماننے کا حق ادا کروں۔ تو اذکار جو بھی پڑھتے ہیں ان کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ بھی تبدیل ہوگا، آپ کے روز و شب بھی تبدیل ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر سر۔